بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں ایس انصاری۔ دوستو، چند بھائیوں نے میری ایک ویڈیو جس کا عنوان ہے پرویز صاحب کی فنکاریاں، اس ویڈیو پر اتنے کمنٹس کیے ہیں کہ دل خوش کر دیا۔ وہ کہتے ہیں نا کہ بدنام ہوئے تو کیا نام نہ ہوگا۔ یہ اپنی دانش میں اے ایس انصاری کے لیے برا کر رہے ہیں، لیکن نہیں، دراصل یہ ہائی لائٹ کر رہے ہیں، پروپیگیٹ کر رہے ہیں مجھے، تاکہ دانشور قسم کے لوگ متوجہ ہوں اور تقلیدی اینک لگے ہوئے لوگ اس آیت کے تحت مزید گمراہی حاصل کریں۔ کون سی آیت؟ یہ آیت سنیے۔ وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ 6/110 6 کی 110۔ اور ہم ان کے دلوں اور آنکھوں یعنی بصیرت اور بصارت، دلوں اور آنکھوں کو ہی اوندھا کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ہم ایسے لوگوں کے دلوں کو اور آنکھوں کو ہی اوندھا کر دیتے ہیں، کیونکہ انہوں نے بھی تو پہلی مرتبہ یہی کیا تھا کہ حق سے سرکشی برتی تھی اس پر ایمان نہ لا کر، اور ہم پھر اس کی سرکشی میں اسے بھٹکتا چھوڑ دیتے ہیں۔ سرکشی یہ بہت بری چیز ہے، یہ بہت بڑی لعنت ہے اللہ کی طرف سے سچ اور حق سے منہ موڑنے والوں کی۔ دلائل سے بات نہیں کر رہے ہیں، دلائل سے بات نہیں کرتے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ دلائل سے رد کرتے نا، جو کچھ میں نے کہا تھا اس کو دلیل سے رد کرتے، وہ تو کیا نہیں۔ اب آ جائیں میری ویڈیو پر کہ میں نے کہا کیا تھا، شروع سے لے کر، یعنی آپ صرف 2.40 تک سن لیجئے۔ ویسے تو آپ ساری سنیں، لیکن میں اس پر تبصرہ دے رہا ہوں 2.40 تک سن لیجئے۔ میں نے پرویز صاحب کے اس بیان کو غلط ثابت کیا تھا کہ انہوں نے فرمایا ہے لغت القرآن کے پیش لفظ کے صفحہ نمبر 13 اور 2 تا 5 پر، 13 اور 2 تا 5 اس پر لکھتے ہیں کہ عربی زبان کے ہر لفظ کا ایک مادہ، ایک روٹ ہوتا ہے جو اپنے بنیادی معنی رکھتا ہے۔ گرامر کے قواعد کی روح سے اس کی شکلیں خواہ کیسی ہی بدلتی رہیں، اس کے بنیادی معنی کی جھلک ہر شکل میں موجود رہے گی۔ نہیں جناب، یہ ایک ایسا دھوکہ ہے جو انہوں نے ایک خاص مقصد اچیو کرنے کے لیے دیا ہے۔ روٹ اس مقصد کے لیے ہوتا ہی نہیں ہے۔ قانون کی روح سے یہ اس مقصد کے لیے ہوتا ہے کہ ہم اس روٹ کی مدد سے فعل کی مختلف شکلیں سسٹم کے مطابق بنا سکیں۔ روٹ کی مدد سے فعل کی مختلف شکلیں سسٹم کے مطابق بنا سکیں، اس لیے ہوتا ہے، معنی متعین کرنے کے لیے نہیں ہوتا۔ جبکہ یہ فرما رہے ہیں کہ روٹ اپنے ایک بنیادی معنی رکھتا ہے۔ نہیں جناب، نہیں، یہ آپ سراسر دھوکہ دے رہے ہیں، دھوکہ دہی سے کام لے رہے ہیں۔ ایک روٹ کئی معنی رکھتا ہے، اور میں نے اس کی مثال دی بھی ہیں اپنی ویڈیو میں، اور بعض دفعہ تو متضاد معنی بھی رکھتا ہے، بعض دفعہ متضاد معنی بھی رکھتا ہے۔ ٹیکسٹ کے اندر اس لفظ کے کیا معنی لیے جائیں گے یہ آپ ذہن میں رکھیں۔ کوئی تردید کرتا ہے تو دلائل سے کریں۔ ٹیکسٹ کے اندر اس لفظ کے کیا معنی لیے جائیں گے یہ لغت طے نہیں کرتی، یہ لغت طے نہیں کرتی، یہ کانٹیکسٹ طے کرتا ہے، کانٹیکسٹ طے کرتا ہے۔ لغت میں چاہے اس کے 10 معنی موجود ہوں، تعین صرف کانٹیکسٹ کرے گا، پریپوزیشن کرے گی، اور ورب سفکس کرے گا۔ کانٹیکسٹ، پریپوزیشن اور ورب سفکس، فعل کا لاحقہ۔ اب میں فعل ضربہ پر آتا ہوں۔ ضربہ بے کے صلے کے ساتھ جب آئے تو مطلب ہوتا ہے کسی شے سے مارنا، ہاتھ سے مارنا، پتھر سے مارنا، لاٹھی سے مارنا، پیر سے مارنا، وغیرہ وغیرہ۔ اب ہم پرویز صاحب کے مفہوم سے 2 مثالیں پیش کرتے ہیں۔ مثالیں تو بہت کر سکتا ہوں لیکن مضمون طویل ہو جاتا ہے نا، 2 پیش کر رہا ہوں یہاں پر۔ نمبر 1، یہ ابراہیم کا واقعہ ہے۔ ابراہیم نے بھرپور وار کیا اور انہیں توڑ ڈالا، یعنی بتوں کو توڑ ڈالا، یعنی مارا۔ 37/93، یہ آپ نکال لیجئے پرویز صاحب کا، 37/93۔ نمبر 2، اور یہ عورتوں کے بارے میں جو پہن کے چلتی ہیں نا، وہ پازیب وغیرہ، جھانجھر وغیرہ، یہ عورتوں کے بارے میں۔ اور عورتیں چلتے وقت اپنے پاؤں اس زور سے زمین پہ نہ ماریں
زور سے زمین پہ نہ ماریں۔ 24 کی 31، یہ دو مثالیں نکال لیجئے، دیکھ لیجئے۔ ان دونوں آیات میں ضربہ کا صلہ بے ہے، با آیا ہے، اور یہاں پرویز صاحب نے اصول کے مطابق ترجمہ کیا ہے، ان تمام اصولوں کو مد نظر رکھ کر جو میں نے اوپر بیان کیے ہیں۔ اب آ جائیں اس آیت پر، دوسری آیت پر جہاں آپ نے کام دکھایا ہے۔ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ، بھائی اتنا ٹکڑا نکال لیجیے آپ، 2/60، 2/60۔ اب پرویز صاحب اس کا ترجمہ کر رہے ہیں یا مفہوم بیان کر رہے ہیں۔ ہم نے اس کی رہنمائی اس مقام کی طرف کر دی جہاں پانی کے چشمے مستور تھے۔ وہ اپنی جماعت کو لے کر وہاں پہنچا، چٹان پر سے مٹی ہٹائی۔ یہ مفہوم بیان کیا ہے پرویز صاحب نے، مفہوم القرآن۔ اب جو صاحب بھی مجھے غلط اور جناب پرویز صاحب کو درست ثابت کرنا چاہیں وہ تشریف لے آئیں، اور ان کے اس مفہوم کو قواعد و ضوابط کے تحت آیت کا تجزیہ کرتے ہوئے ان کے مفہوم کو متن سے ہم آہنگ کر کے دکھا دیں، مشکور ہوں گا۔ یہ کام کر لیں نا، علمی کام ہے۔ آئیے واضح رہے کہ عربی متن صرف اتنا ہے، ذہن میں رہے، اضرب بعصاک الحجر، بس اتنا ہے۔ یہ اتنے مفہوم کا انہوں نے یہ مفہوم لیا ہے، اتنے یعنی ٹیکسٹ کا، متن کا انہوں نے یہ اتنا بڑا مفہوم لیا ہے، اس کو تختہ مشق بنایا اتنے سے ٹکڑے کو۔ اس میں صرف ایک فعل امر ہے، امپریٹو ہے، اضرب، یہ فعل امر آ گیا۔ دوسرا مرکب توصیفی کی شکل میں جار مجرور ہے، عصا کا، اور تیسرا اضرب کا مفعول ہے، الحجر، بس یہ اتنا ہی ہے۔ اس کو انالائسس کرتے ہوئے بیان کر دیں۔ آئیے نا علمی میدان میں آئے، باقی میرے خلاف بیان بازیاں تھوڑی دیر کے لیے مؤخر کر دیں، مشکور ہوں گا، شکر گزار ہوں گا، بعد میں کر لیجیے گا، جتنے چاہیں کر لیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں ہوں اے ایس انصاری۔ میری ویڈیو پرویز صاحب کی فنکاریاں، اس پر دیے گئے کمنٹس پر میرا تبصرہ نمبر 2، تبصرہ نمبر 1 میں پہلے دے چکا ہوں، اب تبصرہ نمبر 2۔ بھائیوں کو بہت ناز ہے جناب پرویز صاحب کی علمی کاوشوں پر، مدح سرائی میں حد کی ہوئی ہے۔ عقیدت مندی اسی کو کہتے ہیں جو اندھی تقلید کا لازمی نتیجہ ہوتی ہے۔ سب مقلد اسی کام میں مصروف رہتے ہیں۔ بریلوی اہل سنت کو لے لیں، وہ اعلیٰ حضرت کے قصیدے پڑھتے تھکتے نہیں، جماعت اسلامی والے مودودی صاحب کے گن گاتے نہیں تھکتے، ان کی علمی غلطیاں انہیں نظر ہی نہیں آتی ہیں۔ یہی کچھ ہوتا ہے۔ عقیدت مندوں کو سب سے اعلیٰ وارفہ کام ان کی لکھی ہوئی لغات القرآن، ان کے نزدیک مارکت الارا کام ہے، لغات القرآن، یعنی ایسا کام کیا ہے کہ جو سنہری حروف سے لکھا جانا چاہیے۔ معلوم نہیں ان کی نظر کی وسعت اتنی ہی ہے یا دائیں بائیں بھی دیکھ لیتے ہیں۔ ان کے لغات القرآن تو چھوٹی چھوٹی 4 جلدوں پر مشتمل ہے، جو شاید ایک جلد میں بھی ہو، مجھے نہیں معلوم، ہو سکتا ہوگی، جبکہ تاج العروس تو 10 ضخیم جلدوں پر مشتمل ہے جناب۔ تو اس کے مؤلف محی الدین صاحب زیادہ قابل تعریف ہوئے یا پرویز صاحب؟ اور کتابیں لکھنا ہی اگر عظیم ہونے کی نشانی ہے، کتابیں لکھنا اگر عظیم ہونے کی نشانی ہے تو ان سے زیادہ کتابیں لکھنے والے مصنفین بھی پڑے ہوئے ہیں، اور مرزا صاحب نے ان سے زیادہ کتابیں لکھی ہیں۔ سنیے ایسے مصنف بھی پڑھے ہیں، ابو الوفا بن عقیل، یہ ایسے مصنف گزرے ہیں کہ انہوں نے 80 فنون پر کتابیں لکھی ہیں، 80 فنون پر کتابیں لکھی ہیں، اور ایک فن پر لکھی گئی کتاب 800 جلدوں پر مشتمل ہے۔ پتہ چلا آپ کو؟ دیکھا آپ نے کیسا کام کیا؟ ایک فن پر لکھی گئی کتاب 800 جلدوں پر مشتمل ہے۔ یہ مصنف علامہ جوزی کے دور کے تھے، ابو الوفا بن عقیل۔
آپ تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ علمی دنیا سے کبھی واسطہ ہی نہیں پڑا۔ اب آتے ہیں آپ کی لغت القرآن کے اسٹیٹس پر۔ جو کام انہوں نے کرنا تھا قرآن کے ساتھ، اس کے لیے تو مجبوری تھی، یہ تو مجبوری تھی بھائی، مجبوراً کرنا پڑ گیا۔ مجبوری تھی کہ ایک لغات الگ سے مرتب کی جائے، ورنہ یہ مفہوم لکھا ہی نہیں جا سکتا تھا۔ اس کے لیے پہلے گراؤنڈ بنایا، جو میں اپنی سابقہ ویڈیو میں بتا چکا ہوں، اسی ویڈیو میں جس پر آپ تبصرے کر رہے ہیں نا، کمنٹس دے رہے ہیں، اس میں بتا چکا ہوں۔ اور یہ اس سے پہلے نمبر 1 جو لکھی ہے اس میں بتایا ہے کہ عربی زبان کو کس طرح انہوں نے سازش کا شکار زبان قرار دیا، سازش کر کے سازش کا شکار زبان قرار دیا۔ اپنے پیش لفظ کے صفحہ نمبر 13 اور 2 تا 5 پر رقم فرمایا انہوں نے۔ اب میں دوسرا حوالہ دیتا ہوں۔ پھر لکھتے ہیں کہ شعراء جاہلیہ کے اشعار، شعراء جاہلیہ کے اشعار اور ان اشعار کی مدد سے ان الفاظ کا وہ مفہوم بھی متعین کیا جا سکتا ہے جو ان سے زمانے نزول قرآن میں لیا جاتا تھا۔ یہ الفاظ قرآن کریم میں بیشتر انہی معنوں میں استعمال ہوئے ہیں۔ پیش لفظ صفحہ نمبر 12 بھی نکال لیجیے۔ پرویز صاحب کی یہ منطق ان کے ہم نواؤں کو بھلی لگتی ہوگی، یقیناً لگتی ہوگی، لیکن چونکہ عقیدت کی پٹی بندھی ہے نا، لیکن حقیقت سے بہت دور ہے۔ یہ قرآن مکے کے قریشی خاندان کی فصیح عربی شہری زبان میں نازل ہوا۔ وہ بدوی زبان ہرگز نہ تھی، نہ اشعار کی محتاج تھی۔ غالباً اللہ علیم و خبیر نے پرویز صاحب کی تردید کرنے کے لیے ہی قرآن میں یہ آیت رکھ دی۔ کہتا ہے کہ وما علمناہ الشعر وما ينبغي له 36/69، ہم نے اسے شعر و شاعری نہیں سکھائی اور نہ ہی شعر و شاعری اس کے شایع نشان ہے۔ دیکھا آپ نے، مطلب شاعری تو حقائق سے بہت دور ہوتی ہے۔ یہ عربی جو قرآن کی عربی تھی، اس کا شعر و شاعری سے کیا واسطہ؟ اس کا کیا واسطہ شعر و شاعری سے؟ یہ تبھی تو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے شعر و شاعری سکھائی نہیں ہے اس کو، نہ شعر و شاعری اس کے شایع نشان ہے۔ یہ تو خود ہی مبین ہے، یہ زبان تو خود ہی مبین ہے۔ مبین کسے کہتے ہیں یہ بھی سمجھ لیجیے اچھی طرح سے۔ مبین ابانا کا اس میں فاعل ہے، جو لازم اور متعدی دونوں معنوں میں استعمال ہوتا ہے، دونوں کے لیے آتا ہے۔ مبین کے معنی ہوں گے جو خود ہی واضح ہو جاتی ہو بغیر کسی سہارے کے۔ یہ فعل لازم آ گیا اس کا، جو خود ہی واضح ہو جاتی ہو بغیر کسی سہارے کے، اور خود ہی واضح کر دیتی ہو بغیر کسی سہارے کے، یہ فعل متعدی آ گیا۔ دونوں معنی میں آتا ہے یہ۔ آپ کہاں اپنی کوشش لا حاصل فرما رہے ہیں اسے مبہم بنانے کے لیے؟ محترم پرویز صاحب نے واقعی بڑی محنت کی، اس میں تو کوئی شک نہیں، واقعی آپ نے بڑی محنت کی، لیکن اللہ نے ایک ہی آیت میں آپ کی ساری کاوش حبطت اعمال کر دی، سارے عمل ضائع۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں اے ایس انصاری۔ میری ویڈیو پرویز صاحب کی فنکاریاں پر دیے گئے کمنٹس پر میرا تبصرہ نمبر 3۔ پرویزی بھائی تو میں کہوں گا چاہے آپ کو برا ہی لگے، اس لیے کہ جھگڑا بھائیوں میں ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ بھائی کا رشتہ ختم تو نہیں ہو جاتا۔ ہمارا رشتہ قرآن کے حوالے سے ہے، جو بہت مضبوط ہے، قرآن کے حوالے سے ہے، کسی شخص کے حوالے سے نہیں، شخصیت کے حوالے سے نہیں۔ جناب پرویز صاحب کا لانچ کردہ شعر و شاعری والا پروگرام تو بقول ڈاکٹر مسعود ہو گیا دھبڑ دوس، اور بقول پی ٹی آئی پروگرام تو بڑھ گیا۔ جب رسول کا ہی شعر و شاعری سے دور کا بھی واسطہ نہ تھا تو قرآن کا کیسے ہو سکتا ہے؟ قرآن تو نازل ہی ہوا تھا رسول کی اپنی زبان میں۔ فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ 44/58۔ ہم نے اس قرآن کو تیری زبان میں آسان کر کے بنایا ہے تاکہ لوگ اسے سمجھ سکیں۔ لہذا شعر و شاعری سے نہ رسول کا واسطہ، نہ قرآن کا واسطہ، نہ اس کے مخاطبین کا۔ ہو گیا دبڑ دوس۔
لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا واقعی پھر پرویز صاحب نے اپنے قول کے مطابق اشعار سے معنی کشید کیے ہیں، یا وہ سارا کا سارا صرف ایک گیم تھا؟ جہاں تک میری اسٹڈی ہے لغات القرآن پر، میں نے تو آج تک ایسا کرتے نہیں دیکھا جناب محترم پرویز صاحب کو۔ ممکن ہے کہیں کیا بھی ہو، کوئی صاحب نظر بتا دیں تو بتا دیں، لیکن عمومی طور پر نہیں کیا، میری نالج کے مطابق نہیں کیا۔ میری نالج کے مطابق طرز عمل تو ان کا یہی ہے کہ انہی لغات سے استفادہ کر کے اپنی لغات مرتب کی ہے جو مروجہ لغات ہیں۔ ریفرنس میں کہیں کوئی حوالہ ان مروجہ لغات سے ہٹ کر کسی ایام جاہلیت کی شاعری پر مشتمل کسی شعر یا کتاب کا حوالہ نہیں دیا۔ جب انہی کتب کو حجت بنانا تھا تو الگ ایک لغت مرتب کرنے کی کیا ضرورت پیش آ گئی تھی؟ بتایا کریں نا، صرف مجھ پر جاہل، متعصب، سورج کو چراغ دکھانے والا وغیرہ وغیرہ یہ ٹائٹل چپکانا تو بذات خود ایک جہالت ہے۔ جب انہی لغات سے مواد لینا تھا تو پھر ایک الگ لغات لکھنے کی ضرورت کیا پیش آ گئی تھی؟ اس کا جواب ہمارے یہ پرویزی بھائی تو کیا دیں گے، مجھے ہی دینا پڑے گا۔ اس لیے ضرورت پیش آئی کہ جہاں انہوں نے ہیرا پھیری کرنی تھی اس لغات کی آڑ میں آسانی سے کر سکیں۔ ہر شخص کی اصل مستر تک تو اپروچ ہوتی نہیں ہے، پہنچ ہوتی نہیں ہے، اور اپنے مداحین کا یہ ذہن پہلے ہی بنا چکے ہیں کہ روٹ اپنے معنی فکس رکھتا ہے، متعین رکھتا ہے۔ اس ذہن سازی سے فائدہ اٹھانے کے لیے مرتب کیے۔ اب آیا سمجھ میں؟ چلیے اب آتے ہیں دلیل پر۔ مادہ نون فے قاف جب ثلاثی مجرد سے آئے گا تو مطلب ہوگا کھلا رکھنا، دو منہ والا ہونا، پھونکنی، دھونکنی وغیرہ، جس کے دو منہ ہوتے ہیں، اسی سے جو ہے منافق۔ نفقہ ینفق نفقا فإن استطعت ان تبتغي نفقا فی الارض، تو اگر لگا سکتا ہے زمین میں کوئی سرنگ تو لگا لے۔ 6/35 یہ ہو گیا معنی آر پار، سرنگ، دھونکنی۔ اب دوسرے معنی باب مزید فی سے، مزید فی، وہ ثلاثی مجرد تھا، یہ مزید فی۔ انفقا ینفق انفاقا، خرچ کرنا، اس کے معنی ہے خرچ کرنا۔ وما انفقتم من نفقۃ 2/270، 270، 2 کی 270، اور جو تم نے خرچ کیا خرچے میں سے، سارا خرچہ نہیں، خرچ نہیں کر دیا اللہ کی راہ میں، نہیں، بلکہ خرچے میں سے جو اور جتنا۔ دیکھا کہ جب یہ فعل باب افعال سے آئے گا تو کیا معنی ہوں گے؟ لہٰذا انفاق کے معنی ہے خرچ کرنا، کھلا رکھنا نہیں۔ لیکن پرویز صاحب نے دونوں معنی کو گڑبڑ کرتے ہوئے فرما دیا۔ کہتے ہیں کہ لہٰذا انفاق کے معنی ہے اپنی دولت کو کھلا رکھنا، عام کر دینا، ختم کر دینا۔ لغات القرآن 1652، یعنی لغات القرآن کا جو ہے وہ دیباچہ 1652۔ پھر آپ نے آگے قرآن کی آیت کا ایک حوالہ دے کر اپنے تراشیدہ معنی میں قرآن کو بھی شامل کر لیا۔ آیت کا حوالہ 17/100، 17 کی 100، جس میں انفاق کے ڈر سے امساک کر لینا ہے۔ انفاق کے ڈر سے امساک کر لینا، معنی صاف ہے کہ خرچ کرنے سے ڈر کر خرچ روک لینا، خرچ کرنے سے ڈر کر خرچ روک لینا۔ انفاق کے مقابلے میں امساک ہے، یعنی خرچ کرنا بمقابلہ خرچ روک لینا۔ جبکہ نفقہ کے معنی ہے کھلا رکھنا، نفقہ کے معنی ہے کھلا رکھنا، انفاق کے معنی نہیں ہے۔ نفقہ کے معنی کھلا رکھنا، اس کے مقابلے میں آئے گا بند کر دینا۔ کھلا رکھنا کے مقابلے میں آئے گا بند کر دینا، کھلا رکھنے کے مقابلے میں روک لینا نہیں آئے گا، بند کر دینا۔ اغلاق دیکھیں، وغلقت الابواب 12 کی 23، اور اس عورت نے دروازے بند کر لیے، یعنی وہ کیا نام ہے جسے زلیخا کہتے ہیں، اس نے دروازے بند کر لیے۔ اغلاق بند کر لینا، معنی کے پرویز صاحب کے لیے گئے معنی کہ باقی نہ رکھنا، ختم کر دینا، یہ پرویز صاحب نے لیے نا معنی، باقی نہ رکھنا، ختم کر دینا۔ تو قرآن سبوتاز کر رہا ہے، قرآن سبوتاز کر رہا ہے۔ اب آپ بھی سن لیجیے، آیت آپ بھی سن لیجیے۔
ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. یہ ہے جناب 17 کی 29، 17 کی 29. اور اپنے ہاتھوں کو نہ تو گردن سے لپیٹ رکھو اور نہ اتنا کھلا چھوڑ دو کہ تم خود تنگ دست اور ملامت زدہ ہو جاؤ، ملامت زدہ ہو بیٹھو. یعنی اللہ کی راہ میں دینا اعتدال میں رکھو، میانہ روی اختیار کرو. پرویز صاحب کے بہکاوے میں مت آؤ جو فرما رہے ہیں کہ سب کچھ دے دو، دے ڈالو، باقی نہ رکھو، ختم کر دو. کیا کیا گل کھلایا صاحب آپ نے، پرویز صاحب مان گئے. دیکھا جناب قرآن کس طرح جھوٹے کو اس کے گھر تک چھوڑ کر آتا ہے. اب ایک بات سن لیجئے کہ میرا مشن پرویز صاحب نہیں ہے، پرویز صاحب پر تنقید وغیرہ کرنا یہ میرا مشن نہیں ہے. میرا مشن سچ کو ہزاروں پردوں میں سے کھینچ کر باہر لانا ہے، یہ ہے میرا مشن. پرویز صاحب تو ان ہزاروں تعریفات جو علماء نے کی ہیں، ہزاروں علماء نے تعریفات کی ہیں، ان میں کا صرف ایک چھوٹا سا ایلیمنٹ ہے. کبھی کبھی ان پر کچھ لکھ دیتا ہوں جب لوگ مجبور کر دیں تو. چلیے والسلام. احسان صاحب.